اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین کا ذکر کیا ہے، اور جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، کل قیامت والے دن ان کی کس طرح کی کیفیت ہوگی، کس طرح کی حیت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کو بھی ذکر کیا، اس کو بھی بیان کیا ہے، پورے ایک منظر کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے، کس کیفیت کے اندر کھڑے ہوں گے۔ باہر ہے، باہر کس کیفیت کے اندر کھڑے ہوں گے میرے رب نے یہ بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یأکلون الربا، سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں۔ میں آپ کو وضاحت بتاتا چلوں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو چیزیں سود کے اندر آتی ہیں اور کس طرح سود کے اندر آتی ہیں، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کریں گے۔ لیکن یہاں پر میرے رب نے سب سے پہلے مثال ذکر کی ہے، اور سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ ان کا انجام کس طرح کا ہوگا، ان کی حالت کل قیامت والے دن کس طرح کی ہوگی، وہ کس کنڈیشن میں ہوں گے، وہ کس کنڈیشن میں ہوں گے۔ کل قیامت والے دن جب ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کا حال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی کھڑے ہونے کی، اور اگر وہ کھڑے بھی ہوں گے تو اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان نے انہیں خبطی کر دیا ہو، خبطی بنا دیا ہو، لپٹ کر من المس، اس کے ساتھ لپٹ کر ان کو خبطی بنا دیا ہو، یعنی حیران اور مدہوش کھڑے ہوں گے، انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا۔ اس طرح ان کی کنڈیشن، اس طرح کی ان کی کیفیت ہوگی، اس طرح کی ان کی کیفیت ہوگی، یعنی وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ شب معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ جو ہے وہ بڑے بڑے گھڑوں کی مانند تھے۔ یہ حدیث جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ ذکر ہے کہ شب کے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے گڑے جو ہوتے ہیں، گھڑے مٹکے ان کی طرح بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا گیا کہ یہ سود خور ہیں، سود لینے والے ہیں، سود لینے والے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کو اندر ہی اندر کاٹتے اور کھاتے ہیں، ڈستے ہیں، اندر ہی اندر کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں اور ڈستے ہیں، اندر ہی اندر عذاب ظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بڑا پیٹ ہونا یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے، خالی بڑا پیٹ ہونا یہ بھی ایک عذاب ہے۔ پھر ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہوں، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ پھر انہیں ڈس رہے ہوں، انہیں کھا رہے ہوں، یہ سود لینے والوں کا عذاب ہے، یہ سود لینے والوں کا عذاب ہے۔ اور ایک طویل حدیث کے اندر ہے کہ
ایک سرخ رنگ نہر پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سرخ رنگ معراج کے موقع پر نہر پر پہنچے جس کا پانی جو ہے وہ خون کی طرح سرخ تھا، خون کی طرح سرخ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں وہ بمشکل کنارے پر پہنچتے ہیں، وہ بمشکل کنارے پر پہنچتے ہیں، اور کنارے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ ان کا منہ کھولتا ہے کنارے کے اندر، اور ان کے منہ کے اندر ایک بہت بڑا پتھر ڈالتا ہے، اور وہ پتھر ان کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح چلاتے چیختے ہوئے واپسی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر اسی جگہ پر چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر وہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ نہر کے کنارے پر آنے کی، دوبارہ پھر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، یہی معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرمت کا بعد میں ذکر کیا ہے، پہلے مثال دے کر سمجھایا کہ جو سود کھانے والے ہیں، جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں، جو سودی لین دین کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح کا عذاب دیں گے، اللہ تعالیٰ کس طرح کا عذاب دیں گے ان کو۔ اور یہ بس سبب کیوں ہوگا؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیا کہیں گے کہ بیع کیا ہے، یہ بھی تو سود کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو سود کی طرح ہی ہے، اگر سود ہم نے لے لیا تو کیا ہوا؟ بیع و شراء کے اندر بھی مال و دولت کو بڑھایا جاتا ہے، سودی لین دین کے اندر بھی تو مال و دولت کو ہی بڑھایا جاتا ہے، حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو تو حلال قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ نص قطعی ہے قرآن پاک کی، قرآن پاک وحرم الربا، حرم الربا، اگر کوئی سودی لین دین کرتا ہے، اگر کوئی سودی لین دین کر رہا ہے تو وہ توبہ کرے، آج ہی توبہ کرے، آج ابھی اسی وقت وہ توبہ کرے۔ وہ قرآن کا انکاری ہے، قرآن کی اس آیت کا انکاری ہے، وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، سودی کاروبار کر کے، سودی لین دین کر کے، سودی معاملات کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اب سود ہوتا کیا ہے؟ سود ہوتا کیا ہے؟ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں نے کسی کو رقم دی، ادھار، قرض، اور میں نے کہا کہ میں یہ آج 5 روپے دے رہا ہوں تو کل میں آپ سے 10 روپے واپسی لوں گا، آپ کی ضرورت آج ہے، آج اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن کل میں، میرے الفاظ ہیں لیکن میں یا نقل کفر نہ باشد، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی یوں کہے کہ میں آج یہ 5 روپے آپ کو دے رہا ہوں قرض، آپ کی ضرورت ہے، لیکن کل جب آپ مجھے واپسی لوٹاؤ گے تو یہ 10 روپے لوٹاؤ گے۔ اب وہ 5 روپے جو اضافی لے رہا ہے وہ کس چیز کا عوض ہے؟ بیع و شراء تو عوض کا نام ہے نا، ایک طرف سے اگر سمن دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف سے مبی لی جا رہی ہے، دوسری طرف سے وہ مال لیا جا رہا ہے، مال موجود ہے، مال مبی موجود ہے، اس کا عوض موجود ہے، پیسوں کا عوض موجود ہے۔ یہاں پر 50 تو 50 کے بدلے آ گیا، باقی کس کے بدلے میں ہے؟ کس کے بدلے میں ہے؟ کس کے عوض میں ہے؟ اسی طرح جتنی بھی ہم جنس چیزیں ہیں، جتنی بھی ہم جنس، جیسے گندم کے بدلے گندم، بہت سارے لوگ ہمارے اس طرح بھی کرتے ہیں، گندم جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، بھئی گندم آئے گی اس میں ہم آپ سے 20 من گندم لیں گے، بجائی کے وقت جو ہے وہ ہاریوں کو دے دیتے ہیں، یہ سود ہے، سود۔ 2 من گندم دے کر ان سے 10 من گندم لینا، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ اسی طرح چاول ہے، اسی طرح گیہوں، کوئی بھی چیز ہم جنس ہے، کسی بھی طرح کی ہے، اگر اس کے مقابلے میں کم دے کر اگر وہ اس سے زیادہ لے رہا ہے تو یہ سود کے اندر آتا ہے، یہ سود کے اندر آتا ہے۔ ہاں، اگر ہم جنس نہیں ہے پھر وہ زیادہ لیتا ہے تو سودی لین دین نہیں ہے، پھر سود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال بھی میں دے کر سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر میرے پاس جو ہے وہ لکڑی ہے، میں نے فلاں شخص کو کہا کہ یہ میری لکڑیاں ہیں، یہ آپ لے لو ابھی اسی وقت، اور میری گندم جو ہے میں آپ کو 10 من گندم دے دوں گا، 10 من لکڑی لے لو، میں 15 من گندم دے دوں گا۔ اب ایک طرف لکڑی ہے، جنس دوسری ہے، دوسری طرف جنس دوسری ہے، تو یہ سود نہیں کہلائے گا، یہ سود نہیں ہے،
یہ بیع و شرا ہے، ایک کو اس نے سمن بنا دیا، ایک کو مبی بنا دیا، ایک کو سمن بنا دیا، جہاں پر بھی جنس۔ لیکن یہاں پر میں مسئلہ بتاتا چلوں، ہمارے گھروں کے اندر جو آٹا دیا جاتا ہے نا، بعض دفعہ پڑوس میں آٹا ختم ہو جاتا ہے تو جتنی دیر میں آٹا کہیں سے آئے گا پسائی کر کے، تو وہ تھوڑا سا برابر میں پڑوس سے لے لیتے ہیں کہ چلو ایک وقت کا پکا لیں، جب آئے گا تو ان کو واپسی کر دیں گے آٹا۔ تو وہ ایک خاص پیمانہ ہونا چاہیے، اور جتنا لیا جائے اتنا ہی واپسی کیا جائے۔ ہاں، اس میں اگر تھوڑا بہت 19-20 ہو جاتا ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا فرمان ہے، ان کا قول ہے کہ اس کے اندر رعایت ہے، اتنی گنجائش ہے، لیکن زیادہ غبن نہ ہو، ایسا نہیں کہ ایک برتن جو لانے والا ہے وہ چھوٹا ہو، اس طرح نہ ہو۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، اور جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا تو جو تھا سو ہو گیا، وامره الى اللہ، اس کے باطن کا امر اللہ کے ہاں ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، اور جو واپسی پلٹ گیا، واپسی لوٹ گیا اس کی طرف، اس نے توبہ نہیں کی، دوبارہ پھر کیا، نصیحت اس تک پہنچ گئی لیکن پھر بھی وہ سودی لین دین کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آگ والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی ذات ہماری سود سے حفاظت فرمائے، اللہ کی ذات سودی لین دین اور معاملات سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔